الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین کرام، ناظرین کرام، مشاہدین کرام، پیارے بچوں، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے اور قرآن ذیشان کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں نے آپ کے سامنے 154 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالی شہداء کے مقام کو، مرتبے کو، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو آنر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو درجات عطا فرمائے اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، یعنی لا تقولوا اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی ہے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رب تبارک و تعالی نے ولا تقولوا کہہ کر ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، مردہ کہنے سے منع فرمایا، لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اپنے تصور و تخیل میں، خیالات میں، گمان کے اندر بھی ان کو مردہ گمان۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہاں فرمایا وَلَا تَقُولُوا، ان کو مردہ نہ کہو۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ شہداء کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا، بلکہ مردہ گمان کر ذہنوں پر بھی پابندی لگا دی، تخیلات پہ پابندی، کہ ان کو اپنے گمانوں کے اندر بھی مردہ نہ سمجھنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ ان کے رب کے ہاں انہیں روزی بھی عطا کی جاتی ہے۔ یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے شہید کا، جو اللہ تبارک و تعالی کے نام پر قربان ہوتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، شہداء کی 3 قسمیں ہیں، ایک شہید حقیقی ہے، ایک شہید فقہی ہے، اور ایک شہید حکمی ہے۔ یہاں پر مراد شہید حقیقی ہے، یعنی وہ لوگ جو ڈوب کے مر گئے، جو جل کے مر گئے، کسی حادثے میں مر گئے، وہ بھی شہید کے حکم کے اندر ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی شہداء کے، لیکن وہ حکمی طور پر شہداء ہیں۔ یہ حقیقی شہید کا مقام ہے۔ ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، فرمایا کہ نبیوں کے مرتبے اور شہداء کے مرتبے کے اندر ایک مرتبہ کام ہے، فی درجۃ النبوۃ مرتبۃ واحد، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ جو انعام یافتہ گروہ ہے، وہ جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے اور اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ انسان دنیا سے جب جاتا ہے اور جنت میں جب پہنچتا ہے تو جنت کی نعمتیں، جنت کی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے دنیا کے اندر واپس بھیجا جائے۔ سب کہتے ہیں خدایا تیرا اتنا کرم، تیری اتنی نعمتیں، تیری اتنی مہربانیاں یہاں پر۔ لیکن ایک شہید ہے، وہ کہتا ہے خدایا مجھے تو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج، وہ جو تیرے نام پر میں قتل کیا گیا تھا اور وہ جو لذت مجھے ملی تھی قتل ہوتے وقت، وہ لذت مجھے تیری جنت پہ بھی نہیں مل رہی۔ کہتا ہے یا خدایا تو مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، میں دوبارہ تیرے نام پر قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندگی عطا کی جائے، دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ تمنا فرمائی،
حضور نے فرمایا کہ یا رب العالمین میں تیرے نام پر قتل کیا جاؤں اور پھر زندگی عطا ہو، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی بار بار۔ اس کی وجہ یہ کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو شہادت کے اندر جو لذت ملتی ہے، آپ یہ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زنانان مصر آئیں تو انہوں نے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ چھریاں پکڑی ہوئی تھی، پھلوں کو کاٹ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ اس نے یوسف کے اندر اتنی مستغرق ہو گئی۔ تو فرمایا شہید جب اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اس کو اللہ کا ایسا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری جان، جیسے ہلکا سا ایک چنٹی نے کاٹا ہے، اور لیکن لذت اتنی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شہادت یہ ہے، تلوار جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تلوار جنت کے اندر داخل کرتی ہے۔ فرمایا تلوار سے جب انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو فرمایا وہ ایک اعلیٰ بلند و بالا مرتبہ پاتا ہے، جو مرتبہ کسی کو نہیں عطا کیا جاتا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بارے میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آپ سوچو میرے بچوں، یہ تو ایک عام شہید کا مرتبہ اور مقام ہے، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام جو صحابہ بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں، بدر والوں کا کیا مقام ہوگا، احد والوں کا کیا مقام ہوگا، سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا حمزہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا اور پھر اس کے بعد نواسہ رسول حضرت امام حسین سید الشہداء، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ آپ اپنے وطن سے دور اپنے بچوں کے ساتھ، شیرخوار بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اور لوگوں کے بلانے پر، کوفیوں کے خطوط لکھنے پر آپ جاتے ہیں اپنے خانوادے کو لے کر، اور وہاں جا کر آپ پر جنگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، آپ کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، نہ آپ کسی دیہات کی طرف جا سکتے ہیں، نہ واپس مکہ آ سکتے ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، کھانا پینا پانی سب کچھ آپ کے خانوادے پر بلکہ ننھے ننھے بچوں پر بند کر دیا، پردہ نشین عورتوں پر بند کر دیا۔ آپ سوچیں کہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ تو ایک عام شہید ہے۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول کا کیا مرتبہ مقام ہوگا، ان کی شہادت جو ہے، ان کی شہادت کا کیا مرتبہ، اور ان کی شہادت ایسی ہے پیارے بچوں کہ بچپن سے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرا حسین، یہ جو مشکل ترین گھڑی آنے والی ہے اور مشکل حالات آنے والے، یہ نہ آئیں، میرا حسین شہید نہ ہو۔ سیدہ کائنات جو راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنے والی، جو جمعۃ المبارک کے آخری لمحات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کرنے والی، اتنا بڑا مستجاب الدعوات خاندان، لیکن میرے بچوں کوئی دعا آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انہوں نے کبھی دعا کی ہو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انہوں نے کبھی دعا کی ہو۔ خود امام الانبیاء، اللہ اکبر، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگ دیں تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ مانگے اور ہم نہ عطا کریں، آپ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کی جو دعا ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کی دعا کا یہ عالم ہے
لیکن میرے بچوں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ کس حضور نے دعا فرمائی یا نہ، بلکہ یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرمانا، اس لیے کہ مرتبہ کتنا بڑا مل رہا تھا، مقام کتنا بڑا مل رہا تھا، عزت کتنی بڑی مل رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ یزید سے لینے کے لیے گئے اقتدار، یزید سے اقتدار لینے کے لیے گئے۔ اے یار آج ہمارے محلے میں کوئی پھڈا وڈا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو کوئی گھر کی خواتین کو تو نہیں لے کے جاتا ہے، کوئی شیر خوار بچوں کو نہیں، ابے دوستوں کو بولا تھا ابے تو بھی آ جا، پھڈا ہو گیا یار تو آج لڑائی ہوگی۔ تو وہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں یزید کے لشکر کے خلاف، ایک ظالم فاسق فاجر حکمران کے خلاف۔ حضرت عبداللہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیر الملائکہ کے بیٹے، آپ فرماتے خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت تک نہیں نکلے، ما خرجنا علی یزید، فرمایا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اب یزید کی بدکاریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل ہوں گے، پتھر برسیں گے ہم پر آسمان سے۔ یزید نے وہ کام شروع کر دیا، شراب و کباب کو عام کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، اور بعد میں تو اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرا دیا، خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ اس ظالم نے وہ کرتوت کیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے بلانے پر اپنی فیملی کو لے کر، سادات کے خاندان کو لے کر، شیر خوار بچوں کو لے کر، حضرت علی اصغر کو لے کر آپ وہاں پر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو یزید کے بندے اور یہ سارے کے سارے، ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے ہم سے یا تو لڑائی کرنی ہے، یا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جابر سلطان کے مقابلے میں اعلاء کلمت الحق کہنا ہے، اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا، یہ خطوط دیکھیں، یہ سب کے سب خطوط، میں امر بالمعروف کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں دین کا ایک نظام قائم کرنے کے لیے آیا اور بلانے پر آیا ہوں کوفیوں کے، لیکن وہ کوفی لا یوفی، انہوں نے بے وفائی کی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے واپس مکہ میں جانے دو یا کسی دیہات میں جانے دو۔ آپ نے آپشنز دیے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک ہی ضد، ادھر دیکھیں، ایک ہی ضد تھی، کیا کریں؟ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ہم نے فرمایا یہ تو حسین سے تو نہیں ہو سکے گا، سارا گھرانہ چلا جائے، معصوم بچے چلی جائیں، علی اکبر چلے جائیں، علی اصغر چلے جائیں، خوبصورت ابو القاسم چلے جائیں، لیکن فرمایا کہ میں کسی صورت کے اندر، حضرت قاسم بھی چلے گئے، سب چلے گئے، لیکن آپ نے آخری وقت تک یہی فرمایا میں تمہارے سامنے اتمام حجت کرتا ہوں کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو سنو، میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ فرمایا سر تو دے دیا لیکن اپنا مبارک پاکیزہ ہاتھ، اللہ اکبر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ مبارک تطہیر والا ہاتھ آپ نے یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی صورت کے اندر جو ہے بیعت نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن نے ایک عام امتی شہید کا مرتبہ بیان کیا ہے، حضور کی آل پاک اور حضور کے صحابی بھی تھے، وہ حضور کی آل بھی تھی، حضور کے اصحاب بھی تھے، وہ حضور کی صحبت میسر ہوئی، حدیث روایت کی، اور اس کے بعد نواسہ رسول، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت منظر ہوتا، کبھی حضور کے کندھے پر حضرت امام حسن ہوتے، کبھی حسین ہوتے۔ حضور فرماتے ہما ریحانی من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اللہ اکبر۔ حضور کبھی ان کو سونگا کرتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے، پیار کرتے، لیکن آج کربلا کے میدان کے اندر، دشت کربلا کے اندر
جب یزیدیوں کے اندر گر گئے آپ اور ایک ایک خاندان کا فرد سارے کے سارے شہید ہوتے گئے، لیکن قربان جائیں ان کے صبر و استقامت پر، قربان جائیں امام حسین کی جرت پر، قربان جائیں امام حسین کی شجاعت پر، آپ نے اس ظالم بدکار یزید پلید، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے یزید پلید، فرمایا یزید پلید ہے، اس نے وہ کام کیے، اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا نا جو نہیں وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، بھائی شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، شہزادے تو امام حسین تھے، یزید کہاں سے شہزادہ آ گیا؟ یزید تو پلید تھا، اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے اس ظالم کے مقابلے کے اندر جو جہاد کیا، قرآن کی اس آیت کا مصداق بنے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت اطہار کے جتنے خاندان نبوت کے لوگ شہید ہوئے، یہ جو شہداء کا مرتبہ ہے، یہ جو شہداء کے درجے ہیں، میدان معاشر کے اندر جب شہداء کی صف لگے گی، اللہ اکبر، یہ سارے شہداء حضرت امام حسین کی آغوش رحمت میں ہوں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہداء کے درجات کو بلند و بالا فرمائے اور آل بیت اطہار سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں آپ کے ذہن کے اندر اگر کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ لیجیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ۔ حضرت 10 محرم کے دن کو ہمیں کس طرح منانا چاہیے؟ دیکھیے 10 محرم الحرام کا جو دن ہے وہ یہ کربلا کے واقعے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی مدینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکرانے کا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ تو باقاعدہ طور پر حدیث صحیح کے اندر آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر۔ بلکہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ یہودیوں کے ساتھ کہیں مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، فرمایا کہ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے سال ہم 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے۔ تو عمل کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ کیا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور جتنے زیادہ نیکی کے، خیرات کے، حسنات کے کام ہوں یہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے کربلا کا واقعہ ہمیں ایک تو یہ سبق دیتا ہے کہ انسان اعلاء کلمت الحق کے لیے کھڑا ہو، اور ایک جابر اور ظالم اور فاسق اور فاجر اور اللہ کے دین کا جو برباد کرنے والا یزید نے ایسا نظام کر دیا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے روایت پڑھی نا آپ کے سامنے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا آسمان سے پتھر ہم پر برسیں گے، وہ اس نے نظام اور وہ سارے کے سارا اور ظلم کا ایک نظام۔ تو کربلا کے میدان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اعلاء کلمت الحق کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ اب اس کے اندر درجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا تم میں سے جو منکر کو دیکھے یا تو اپنے ہاتھ سے روکے، اب چونکہ ہمارے ہاں بالکل پاکستان کے اندر تو ریاست کا کام ہے، مقننہ کا کام ہے، یا پھر فرمایا کہ ان منکرات کو اپنی زبان سے روکے آسن طریقے سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ان برائیوں کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر برا جانے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اب ایسا ہو گیا ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ برائیاں ہم دیکھ کے بھی کہتے ہیں اب ٹھیک ہے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کو ٹھیکیدار تو نہیں ہے ہر چیز کا وہ فریں، یعنی وہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ اقبال نے کہا نا، تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ احساس زیاں بھی چلا گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ منکرات کے اندر. تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائیوں کے خلاف انسان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. ہماری اس مجلس کو رب تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.